معمولی سی بارش پڑنے کے بعد ضلع اننتناگ کی اگر بات کریں تو ضلع اننتناگ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جس سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈرینیج فیسلٹی کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو گوناگوں مشکلاتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج مناسب سمجھا ہم میونسپل کمیٹی اننتناگ کے چیئرمین ہلال احمد شاہ سے بات کریں گے اور اس معاملے کے حوالے سے مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ ہلال صاحب، سب سے پہلے آپ کو کشمیر کرون میں خیر مقدم۔ شکریہ۔ ہلال صاحب، چونکہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اگر ہم بات کریں کھانا بل سے لے کر لازبل علاقے تک کے پی روڈ پہ معمولی سی بارش پڑنے کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، تو یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، کب تک اس کا ازالہ ہو سکے گا؟ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ ایک دو پوائنٹس انفیکٹ ہمارے پاس ہے کے پی روڈ پہ، ایک لازبل وومینز کالج کے پاس اور دوسرا ہے جو سرنل فائر سروس جو ہے ہمارا اس کے سامنے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اس وقت جب کے پی روڈ بنایا گیا تھا اور آر اینڈ بی کی طرف سے جو ڈرینیج بنائی گئی تھی، جب اگر ہم سرنل پوائنٹ کی بات کریں گے، جب بارش گرتی ہے تو جو اوپر والا سارا پہاڑی ایریا ہے، جو جہاں پر بستیاں ہیں یا پورا ہائی گراؤنڈ ایریا ہے، وہ ادھر سے جب پانی آتا ہے تو جو ڈرینیج بنی ہوئی ہے اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے۔ جب کیپیسٹی کے زیادہ پانی آتا ہے تو اوبیسلی وہ روڈ پر چلا جاتا ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ مطلب 18 انچی ڈیا وہاں پر انہوں نے پائپ لگائی ہوئی ہے۔ جب اس سے ڈبل ٹرپل پانی آتا ہے تو ڈرین میں تو جگہ ہوتی نہیں ہے، اوبیسلی وہ باہر آتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا جو آپ نے لازبل والا پوائنٹ کہا، لازبل والے پوائنٹ پہ بھی یہی دقت ہے، جب دوسرے ایریا سے آ جاتا ہے تو وہ ڈرین جو ہے اتنا برداشت نہیں کرتا ہے، پانی باہر سے آتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آر اینڈ بی کو لکھا ہوا ہے کہ پیسے میونسپلٹی سے ہم دیں گے کہ ون ٹائم سولوشن جو ہے اس کا نکال کے، جو بھی ٹیکنیکلی ایز انجینئرس وہ ہے، اس کا کون سا راستہ ہے جس سے یہ آگے ایسی صورتحال میں خود سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ ایک دن بارش ہوتی ہے تو بالکل روڈ پر پانی آ جاتا ہے، تو وہ ہم نے آر اینڈ بی کو لکھا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے جلد از جلد جو ہی وہاں سے جو بھی پرپوزل وہ دیں گے اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو اپروول دے کے وہ کام وہاں پہ کروائیں گے۔ ہلال صاحب، یہ تھی بات بارش کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اننتناگ میں۔ جی سر، آپ سے جاننا چاہے کہ جو اسٹریٹ لائٹس ہے لازبل سے کھانا بل تک، بہت سارے علاقوں سے ہمیں یہ فون کالز موصول ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس نان فنکشنل ہے۔ اگر نان فنکشنل ہے تو وہاں پہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ لوگ بتاتے، آپ کیا بتاؤ؟ بالکل، لوگ جو آپ کے نالج میں جو لوگوں نے لایا، میں خود بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں، خود مانتا ہوں۔ کئی ساری جو یہ لائٹیں پہلے آر اینڈ بی کی طرف سے لگائی گئی تھی، سوڈیم لائٹس، ہم نے ایک پرپوزل بنایا ہوا ہے میونسپلٹی سے، یہ کم سے کم کھنابل چوک سے لے کے جو ہمارا جوریڈکشن السروت تک آتا ہے، یہ 400 کے قریب 419 انفیکٹ پولز ہے ٹوٹل۔ ان کو ہم وہاں پہ سب جگہ 200 واٹ ایل ای ڈی لائٹس لگا رہے ہیں۔ وہ جم پورٹل پر پرچیزنگ کے پروسیس میں ہے، جو ہی وہ پرچیز ہوں گی، وہ اتنا ہی نہیں، کھنابل چوک سے لے کے السروت تک، دوسرا اس میں ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے کھنابل چوک سے لے کے اپنا جنگلات منڈی اشیجی پورہ تک وایا لال چوک۔ یہ دونوں ایریاز میں آپ دیکھیں گے آنے والے 1-2 مہینے میں آپ کو یہ لائٹس، ایل ای ڈی لائٹس نئی لگی ہوئی ملیں گی۔ ہلال صاحب، بہت بڑا پروجیکٹ تھا اننتناگ میں، ایک شاپنگ مال یہاں پہ مہندی قدل پہ بن رہا تھا، تو اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک غلط کاموں کے لیے ایک جگہ بن چکی ہے جہاں پہ بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تفصیل سے بتانے کی کوشش نہیں کریں گے ہم، آپ نے سمجھا ہوگا، آپ بھی یہاں پہ 2018 سے ایز چیئرمین رہے، کب تک آپ کو لگ رہا ہے وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں جب یہاں پر آیا، میں نے سب سے پہلے گورنمنٹ کا مشکور ہوں کہ اس کو لینگویشنگ میں ہم نے اٹھایا، فنڈس کی پرابلم تھی، لینگویشنگ میں اٹھانے کے بعد اس کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد جو اربن لوکل باڈیز کی انجینئرنگ ونگ تھی وہ ایبالش ہوئی، ایبالش ہونے کے بعد وہ آر اینڈ بی کو دیا گیا۔ جس دن سے آر اینڈ بی نے لیا، انہوں نے تب تک کام شروع نہیں کیا۔ جب ہم نے ان کے ساتھ میٹنگیں کی تو ان کو کچھ ڈاکیومنٹس جو ڈائریکٹریٹ سے چاہیے تھے وہ ان کو ایز پر آر اینڈ بی ان کو مل نہیں رہے تھے۔ پھر اس میں ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے انٹرونشن کیا، وہ آئے، ان کی نالج میں ہم نے لایا، ڈی سی صاحب نے کئی ساری میٹنگز کی، ڈائریکٹر میڈم نے کی، اور ابھی مجھے لگ رہا ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے۔ جو جن چیزوں کی کمی تھی، کوئی کاغذوں کی جو بھی کمی انہوں نے وہاں پر آر اینڈ بی نے نکالی جو ہونی تھی، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آلموسٹ ابھی اختتام پہ ہے،
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد میرے حساب سے مہینے 2 مہینے میں کام شروع ہوگا. اور ابھی فنشنگ ہے, 85% کام ہوا ہے, خالی فنشنگ کام ہے, 2 مہینے 3 مہینے کا کام ہے. یہ ہمارے لیے بھی حقیقت ہے کہ ٹاؤن کے بیچوں بیچ میں اتنا بڑا پیسہ لگا ہے اس میں, اور اتنا بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے, لوگوں نے اس میں پیسے بھی دیے ہوئے جو روز بروز یہاں پر آتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلے 2-4 آپ ہی لیجیے 6 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگا. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ میونسپل کمیٹی اننتناگ کے چیئرمین ہلال احمد شاہ صاحب. انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی اور جنرل بس سٹینڈ کی جو سڑکوں کی حالت یعنی میگڈمائزیشن کی حالت تھی وہ وہاں پہ بری تھی. ہلال صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کام چل رہا ہے, یہ بہترین اقدام ہے. اور بھی 2-3 مسائل ہم نے اٹھائے, ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہلال صاحب نے بتایا ہم نے اقدامات اٹھائے اور جلد از جلد ان کا ازالہ بھی لوگوں کو ملے گا. آپ بنے رہے کشمیر کراؤن کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.